بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب جانیں گے دجال کی حقیقت۔ دجال کون ہے، کہاں ہے اور کب نکلے گا؟ دجال کا قید سے نکلنا بھی قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے ساتھ بہت بڑے فتنے و شبہات لے کر آئے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا اور ڈرایا اور فرمایا، اللہ کی قسم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان میں سے سب سے آخری کا نام دجال ہوگا۔ اب بات آتی ہے دجال کون ہے آخر؟ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہ ہوئی۔ اسے ملی یہ طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوں گی۔ یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ رب العالمین ہے۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی وہ کانا ہوگا۔ کچھ اہل علم کے نزدیک اسے مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ساری زمین میں گھومے گا و چلے گا پھرے گا۔ دجال کا معنی کیا ہے؟ دجال کا ارتھ فریب ہے۔ احادیث کے مطابق اس کا کام دجل و فریب کرنا، بہانے بنانا، حقائق کو چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہوگا۔ وہ لوگوں سے اس پر ایمان لانے کو کہے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا، دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ دجال کی کہانی کیا ہے؟ ابن سیاد کا قصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ سے ابن سیاد کا نام ایک یہودی لڑکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے کے بارے میں شک تھا۔ اس لیے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں؟ وہ آپ کی طرف دیکھ کر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین کی طرح رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور فرمایا، میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں نے تیرے لیے دل میں ایک چیز چھپا رکھی ہے۔ ابن سیاد نے دکان کہنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ لفظ ادا کرنے کی اسے توفیق نہ ملی۔ وہ صرف دکھ ہی دکھ کہہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دو، اگر یہی دجال ہے تو تم اسے نہیں مار سکو گے، اور یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ابن سیاد کا دجال کا پتہ بتانا۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ ایک سفر میں جب ابن سیاد ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا، ابو سعید، لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس پر میرا دل چاہتا ہے کہ کسی پیڑ سے رسی لٹکا کر خود کو پھانسی دے لوں۔ ہو سکتا ہے کہ دجال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم کسی اور کو نہ ہو مگر تم انصار سے چھپی نہیں ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی، جبکہ میں اولاد والا ہوں اور میری اولاد مدینہ میں موجود ہے۔ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں اسے معذور ماننے والا تھا کہ وہ پھر بولا، اللہ کی قسم، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کہاں پیدا ہوا اور اس وقت کہاں ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تمہارے لیے حقارت و بربادی ہو۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستو۔ اس کے بعد ہم جانیں گے دجال کا سب سے بڑا فتنہ کیا تھا، اور آگے کی ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔